بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہموطنوں، میں ہوں رحمت علی خان جی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز سوات میڈیا ہاؤس. میرے عزیز ہموطنوں، آج کا سبجیکٹ ہے ہمارا ہیلتھ از ویلتھ. یعنی آج ہم نہ پالیٹکس پر بات کریں گے، نہ کرنٹ افیئر پر بات کریں گے. آج ہم صحت کے بارے میں بات کریں گے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اور ہمارا عقیدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ تو ایک دن جو ہے نا ہمارے لیے طے ہے، لیکن جو پیچھے کے محرکات ہیں اس سے پیچھے کے اس کے لیے ہمیں کہتے ہیں یہ تندرستی ہزار نعمت ہے. اور ہر چیز سے میرے خیال میں سب سے بڑا جو آپ کے لیے آبجیکٹ ہے یا سب سے بڑا جو آپ کے لیے اپرچونٹی ہے وہ آپ کی صحت ہے. اب اس صحت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور وہ بھی ڈاکٹروں کی وجہ سے ہو رہا ہے. فار ایگزامپل، میں ایک اسپورٹس مین ہوں. میں نے 1987 سے 2017 تک میں نے یعنی باڈی بلڈنگ کے جو ہے نا ایز اے انسٹرکٹر میں نے کام کیا ہے. اگر آپ کہہ سکتے ہو تو میں بیسٹ فیزیوتھراپسٹ میں آتا ہوں. اس کے حساب سے آج ہم بحث کریں گے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فیٹس یا جو آپ کا کولیسٹرول لیول ہے یہ اگر 200 سے آگے چلا جائے تو یہ خطرے کی نشانی ہے. میں اس کو نہیں مانتا. بین الاقوامی سروے کے مطابق یہ 130 ہے اور جو ہارٹ کی مریض ہے اس کے لیے 100 ہے. اور پھر زیادہ دوائی بیچنے کے لیے یہ انہوں نے پہلے 70 کا کہا اور پھر 50 کا کہا. یہ بین الاقوامی سٹینڈرڈ دوائیوں کی ایک مناپلی ہے جو کہ وہ کرتے ہیں ایک میکینزم کے لیے. جیسے اگر آپ دیکھتے ہو کرونا یہ مین میڈ ایک ڈیزیز تھی اور اس میں دنیا کی بڑی کمپنیاں جو تھی وہ انوالو تھی اپنی میڈیسنز اپنی انجیکشنز ان کو بیچنے کے لیے. اسی طرح یہ ڈاکٹر آپ کو کہیں پر بھی نہیں بتائے گا کہ آپ کی جو ہیمرائڈز ہے جس کو ہم بواسیر کہتے ہیں یہ ایک خاص چیز کے کھانے سے جلدی ختم ہو جاتی ہے. یہ اصل میں قبض ہے جو کہ بعد میں بواسیر بن جاتے ہیں. ایک بادی ہوتے ایک خونی ہوتے ہیں. اس کے لیے آسان علاج ہے لیکن کوئی نہیں کرے گا. اس کے لیے جو ابھی ایجولیکس دوائی پہلے زمانے میں آتی تھی اب پتہ نہیں ہے تو وہ جو ہمارے ہم اس کو کیا بولتے ہیں ملخزی، تو اس کو انہوں نے چاکلیٹ کا کلر دیا ہوا ہوتا ہے اور وہ لوگ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قبض کے لیے اچھا ہے جبکہ دراصل میں وہ ملخزی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اردو میں اس کا کیا نام ہے اس کا پتہ نہیں ہے. اچھا، اگر آپ ہیمرائڈس کے لیے میں یہ ٹوٹ کے آپ کو بتاتا ہوں آج. اگر آپ ہیمرائڈس کے لیے سب جو ہوتا ہے انڈین چل کا اگر اس کو آپ آدھا ایک چمچ ایک گلاس میں ڈال لیتے ہو اور وہ جب گل جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ایک گلاس کے ساتھ 3 گلاس پانی اگر آپ ریپیٹلی پیتے ہو تو یہ قبض جو بھی مستری ہوگا وہ جسے ریڈیٹر میں جہاں پر بھی سوراخ ڈالے گا. یہ آپ کسی ریڈیٹر والے سے پوچھو کہ ریڈیٹر میں ہزاروں جو ہے نا کنجکشنز ہوتی ہے. اس میں جب بھی ریڈیٹر مستری کہاں پر سوراخ ڈھونڈے گا تو اس میں وہ سط ڈالے گا. یہ سط جا کے اس سوراخ کو وہ ظاہر کرے گا. تو انسان میں بھی کچھ سوراخ ہے اس کو جو ہے کھولنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس سط کو آپ نے پینا ہے لیکن اس کو پریشرائز کرنا ہے. آپ نے اس کو پمپ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے 3 گلاس اس کے ساتھ آپ نے پینا ہے. تو یہ آپ کے ہیمرائڈز جو تھے، میں خود بھی ہیمرائڈز کا مریض ہوں 21 سال سے، تقریباً 23 سال سے. کیٹیگری 3 ہے لیکن آج تک میں نے کوئی آپریشن نہیں کیا، نہ مجھے ماشاءاللہ کوئی اس کا کوئی جو ہے نا تکلیف ہوتا ہے. آپ نے اور یہ قبض آتا کہاں سے ہے؟ 2 باتیں ہم ایک فیٹ پر ایک قبض پر آج بات کریں کیونکہ اب ہر ہفتے میں نے آپ کے ساتھ ایک دن یہ جو ہے نا میڈیکل ٹپس پر بات کرنی ہوگی. یہ قبض آتا کہاں سے ہے؟ فرعون کو اللہ برباد کرے، اس نے اپنے محل میں باتھ روم کھولا. ٹھیک ہے. تو اس سے چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور وہ یہ نہیں دکھانا چاہتا ہے، جھوٹا وعدہ تھا اس کا کہ یہ لوگ پھر کہیں گے کہ یہ کوالٹیز تو اس شان کی سے مناسبت نہیں رکھتی، تو انہوں نے وہاں پر یہ چیز کھول لی. اب اس کے سرکمسٹانسز کیا ہے؟
اس کی جو ہے نا، اور اس کی نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ آپ جب بیڈ سے اٹھتے ہو تو یہ فضلات جسم میں ایسے سرفیس پر ہوتے ہیں. یہ میں بورڈ آج لگا تھا لیکن بورڈ پر میرے ساتھ کچھ ایشو ہے. تو آپ سرفیس پہ سوئے ہوئے ہوتے ہو، جب آپ اٹھتے ہو تو یہ فضلات یہ باڈی کی ایکسٹریم جگہ تک جانے کے لیے یا تو آپ کو 100-200 قدم پیدل چلنا پڑتا ہے، تو آپ نہیں کرتے ہو کیونکہ آپ کے بیڈ کے سامنے باتھ روم ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر جنات کا بسیرا بھی ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ جو ڈرتے ہیں، جو اپنے رومز میں ڈرتے ہوئے، میں ان کے لیے بھی ایڈوائس کرتا ہوں، وہ ان جناتوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں جو باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جناتوں کا بسیری کا جگہ ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ کو کہتے ہیں کہ ہڈی زیادہ نہ کھاؤ، اس پر تھوڑا سا، یہ اسلامی فلسفہ ہے، اس پر تھوڑا سا گوشت رہنے دو کیونکہ جنات وہ بھی کھاتے ہیں. تو اسی طرح اس باتھ روم کو جب یہاں پر فکس کیا گیا، اگر پہلے زمانے میں آپ، یعنی میں نے ایک ایسا دور دیکھا ہے کہ میں نے باتھ روم کو بھی نہیں دیکھا ہے، تو مجھے پریکٹیکلی یہ تجربہ ہے کہ جب لوگ اٹھتے تھے تو اس کو پشتوں میں سارا کہتے تھے یا تقاضا کہتے تھے. جب وہ تقاضے کے لیے جاتے تھے تو لازماً اپنے گھر سے وہ کلومیٹر، آدھا کلومیٹر، 100 فٹ، 200 یہ چہل قدمی کرتے تھے. تو باوسیر وہاں پر اس وقت نہیں تھا کیونکہ جتنی بھی فضلات تھی وہ ایک ٹائم پر خارج ہوتی تھی اور اسی سے وہ بندہ جو ہے نا وہ سیٹسفائی ہو گیا، اگلی صبح تک جاتا تھا کیونکہ جتنی بھی اس کی ویسٹ تھی، وہ ویسٹ جتنی بھی تھی وہ ایک ٹائم پر خارج ہو. ابھی اگر آپ نے دیکھا ہے تو بواسیر کا مریض یا ہیمرائڈز کا مریض آپ کو دن میں 24-25 مرتبہ وہ باتھ روم کا چکر لگاتا ہے، اور جتنی بکری جتنا وہ کرتی ہے چونٹیاں بناتی ہے، اس طرح یہ مریض بھی کرے گا. تو اس سے بواسیر جو ہے نا یا یہ جو ہیمرائڈز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر کی باری نہیں ہے. ڈاکٹر آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ انڈین چرکا کھاؤ اور اس کے ساتھ 2-3 گلاس پانی پیو اور پھر ایسا روٹین میں 1-2 ہفتے کرو، ہیمرائڈز کا قصہ ختم ہو جائے گا اور آپ کے جو ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے ٹھیک ہو جائے گی. لیکن پہلے آپ کو کہا تھا نا کہ دوائی بچوں کے پہنچنے سے دور رکھو. اب ہم آپ کو ایڈوائز کریں گے مریض کو یا مرض کو ڈاکٹر کے پہنچنے سے دور رکھو، کیونکہ یہاں پر ڈاکٹر آپ کو اپنی پیس کے لیے مار دے گا. جیسے سیکشن سی میں آپریشن سی جسے کہتے ہیں، اس میں اگر ڈاکٹر اپنی پیس کے لیے نوجوان معصوم لڑکیوں کا آپریشن کرتی ہے اور نارمل ڈیلیوری نہیں کرتی کیونکہ 1 لاکھ 2 لاکھ اس کو اس پیس میں ملتی ہے، تو اسی طرح یہ بواسیر آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ ایسے کوئی گھریلو ٹٹکا یا جو رب نے اپنی نظامی زندگی میں ایسی کوئی چیزیں لا کر کڑی کرتی ہے جس کو آپ استعمال کر کے ٹھیک ہوتے ہو. یہ تو تھا بواسیر کا قصہ. سیکشن سی پر ایک دفعہ جو ہے نا وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس پر ایک الگ دن موضوع رکھ لیتے ہیں. اب آتے ہیں کولیسٹرول کی طرف، جو کہ یہ تو درمیان میں ایک اور ایشو. کولیسٹرول اصل میں یہ جہاں پر بھی آپ لوگ کہتے ہیں نا، میں دیکھتا رہتا ہوں زیادہ تر باڈی بلڈرز یہ کرتے ہیں یا سپورٹس مین، وہ انڈے کی سفیدی کھاتے ہیں اور جو ہے نا زردی نہیں کھاتے. تو یہ ایسا وہ کھاتے ہیں جیسے وہ ریت یا بجری یا مٹی کھاتے ہیں. اس کا کوئی بھی جو ہے نا ہر ایک پروٹین کے ساتھ جہاں پر بھی آپ کو پروٹین ملے گا وہاں پر آپ کو فیٹ ملے گا. آپ گوشت کھاتے ہو، نیچرلی اس میں آپ کو پروٹین کے ساتھ فیٹ ملے گا. کسی بھی جانور کا آپ انڈا کھاؤ گے تو آپ کو فیٹ کے ساتھ پروٹین یا پروٹین کے ساتھ آپ کو فیٹ ملے گا. اب کیوں ملے گا؟ یہ رب نے کیوں بنایا ہے؟ اگر آپ لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہو تو رب نے یہ کیوں بنایا ہے؟ ضرورت تھی اس باڈی کے میکینزم کے لیے، کنزمپشن کے لیے ضرورت تھی نا اس وقت. تو اب اس پہ آتے ہیں. لیور جو ہے نا انسان یا جگر جسے ہم کہتے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک فیٹ بنانے کی مشین ہے، ٹھیک ہے. یہ کیوں بناتا ہے؟ اس کو سب سے زیادہ ضرورت دماغ کو فیٹ کی ہوتی ہے. جو بندہ زیادہ ڈائٹ کرے گا وہ بولے پن کا اظہار ہوگا، جیسے وہ پاگل سا، وہ چپ چپ سا، جیسے وہ ذہنی جو اس کی پیدائشی مسائل ہے اس میں وہ گرا ہوا آپ کو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا ڈائٹ کرتے ہیں کہ اس کی دماغ کو جو ہے نا وہ فیٹ نہیں ملتا. وہ لیور کو کہتا ہے کہ مجھے، لیور خود بناتا ہے لیکن لیور کے پاس بھی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی. ہاں 2 چیزیں میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ وہ آپ نہیں کھاؤ گے.
کیونکہ اس سے فیٹی لیور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آپ نے جو برگر، پیزا، سموسے وموسے یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی ہے، مشروبات۔ اگر آپ میرے اس ایڈوائس کو دیکھو گے اور کہو گے کہ یار یہ خواجہ جی نے کہا تھا کہ فیٹ، وہ فیٹ نہیں ہے، وہ زہریلا فیٹ ہے۔ وہ ایک آپ کو جو ایک جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس میں ٹرائسائڈ ایک جو ہے نا ایک چیز پھر آپ کا وہ بڑھ جاتا ہے، وہ آپ نے نہیں کھانی ہے۔ آپ نے جو نیچر نے جو چیزیں بنائی ہے، نیچر نے جو تخلیق کیا ہے جو انسان کے لیے روزمرہ کے لیے، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر ایڈوائس بھی کرے، وہ کیوں آپ نے نہیں چھوڑنی ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہوں۔ میرے پچھلے ہفتے میرے ڈینگی ہوا تھا، تو اب یہ ڈینگی کے ساتھ ایک لیپٹر بھی آیا ہے جو کہ اور بیماریوں کو اٹھاتا ہے۔ 2008 میں مجھے ٹائیفائڈس جو ہوا تھا، تو جب میرا ٹیسٹ ہوا تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ یار 2008 کا ہیپیٹائٹس سی، ہیپیٹائٹس نہیں، یہ کیا ہے، ٹائیفائڈ، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کا جو ملیریا ہے یہ تھا، اور اس کو جو ہے نا انہوں نے کیچ اپ کر کے اپنے ساتھ اٹھایا ہے۔ تو اب یہ مرض جو ہے نا، یہ کورونا ہو گیا، ڈینگی ہو گیا، برڈ فلو ہو گیا، یا جو بھی ہو، یہ اپنے ساتھ پرانے مرضوں کو اٹھائے گا۔ کیوں؟ جو ہیومن ڈیپینڈنسی وائرس ہے، آپ کا امیونٹی پاور جو ہے وہ آپ نے بڑی کمزور کیا ہے ان ڈاکٹروں کی ہدایت پر۔ وہ آپ کو اصل قصہ نہیں بتاتا اپنے پیسوں کے لیے، اپنے آپریشنز کے لیے۔ تو جب آپ کا کولیسٹرول لیول یا آپ کی جتنی بھی جو باڈیز جو ہے نا وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے امیونٹی پاور، کہ وہ اپنے ساتھ ہیپیٹائٹس سی، یہ ٹائیفائڈ، ملیریا، یا اے بی سی ہیپیٹائٹس جو بھی ہو، یا جو بھی آپ کو مرض ہو، چاہے کینسر ہو، یہ مرض اب اس کو لفٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ کوارڈینیشن کرتا ہے اور اپنا حملہ آور ہوتا ہے۔ تو وہ جب آپ پر حملہ آور ہوگا اور آپ کی امیونٹی پاور، یا جسے ہم کہیں گے کہ آپ کے وجود کے اندر کی فوج جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو آلریڈی آپ نے اس کو بھوکا رکھا ہوتا ہے، آپ نے اس کو افلاس میں رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ امیر ہو، کبیر ہو، لیکن آپ پر جو ہے نا اپنی ایک سائیکی ہے جو آپ نے اپنے لیے وہ ساری چیزیں بند کی ہے، تو آپ کو موذی مرض مار دے گا، کیونکہ آپ میں جو لیولز ہے جو رب نے آپ کو دیے تھے۔ یہ کولیسٹرول میں میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ میرا ایک سالہ ہے، اس کا 286 تک پہنچ گیا ہے، بڑی لٹل باڈی ہے اس کی، ہیوی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ پال پرہیز کرتا ہے، تو اب اس کی باڈی کی امیونٹی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا کنزمپشن نہیں دیتی۔ تو اسی سلسلے میں آپ ایسا کرو گے تو باڈی ہیوی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنے پال پرہیز کرتے ہو کہ یہ باڈی پھر جیسے شوگر، میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی شوگر، ان کی ویٹ جو ہے نا وہ 50 کے لگ بھگ ہوتے ہیں، لیکن اس کا شوگر وہ 400-500 کے قریب ہوتے ہیں، تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو نیچر کا وہ نظام آپ کو یاد ہوگا کہ جو فیٹ گوشت میں ہے، چکن میں ہے، جو فیٹ آپ کو انڈے کی زردی میں ہے، یا جو فیٹ آپ کو نیچر کی جتنی بھی ڈرائی فروٹ ہے یا جتنی بھی آپ کی ادر فروٹس ہے اس میں ہے، یا آئرن ہے، یا کاربوہائیڈریٹ ہے جو کہ نیچر کے ساتھ منسلک ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس میں آپ شہد بھی لے سکتے ہو، یہ آپ کو نقصان نہیں، شہد زیادہ نہیں لینا ہے، یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ ڈاکٹروں کا ایک ڈرامہ ہے، ایک انڈر ہینڈ گیم ہے کمپنیوں کی، جو کہ آپ کو روک رہی ہے اللہ کے اس انعامات سے جو میرے رب نے آپ کو دیے ہیں، جو آپ کو بالکل بھی آزاد ہے۔ کسی بھی احادیث میں نے نہیں سنا ہے، ہاں یہ ہے اسلامی فلسفے، آدھا پیٹ بھر کے کھاؤ، پورا آپ نے اپنے مٹکے کو پورا آپ نے بھرنا نہیں ہے، آدھا کھاؤ، ٹھیک ہے، بھوک لگے پھر کھاؤ، لیکن پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اس سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو ڈکار آئیں گے، آپ کو جو ہے نا آپ کے ساتھ بندہ، آپ کی اسمیل آئے گا ماؤتھ سے، اگر آپ زیادہ کھاؤ گی آپ کسی کے ساتھ، یہ ٹوتھ برش کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا نیچر کے ساتھ آپ اگینسٹ جا رہے ہو، کیونکہ یہ جو آدھا والا قصہ ہے یہ میرے
سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جو مفہوم ہے اس کی حدیث کا، تو یہ اس میں آتا ہے آپ نے پیٹ پر کے کھانا نہیں کھانا ہے. وہ تو میں ڈاکٹرز کو نہیں مانتا، میں کسی ڈاکٹر کو نہیں، نہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میرے سر میں درد ہو تو میں سونے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ کوئی انسرٹینٹی، کوئی انزائٹی ہوئی ہے مجھے. میں اگر کوشش کرتا ہوں تو جب آپ کو بہت زیادہ ناراض رہنے لگو، جیسے آج کل لوگوں میں یہ ہیومن کے ساتھ، ہیومینٹی کے ساتھ ایک ابھی ڈائلیما ہے، اس پر ایک الگ بحث ہوگی. یہ بھی انسان کی سائیکی میں جو ہے نا بڑا رول کا کردار. یعنی خوشحال زندگی اس کے لیے مسٹ ہے، لیکن خوشحال زندگی میں لوگ خوشحال بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو جو ہے نا ان احمق ڈاکٹروں نے جو کہ پہلے مسیحا کہلاتے تھے، آج کل میں نے سنا ہے کہ فیمیل میڈیکل ریپ، اس پر بھی بحث کرنی ہے. آدھا گھنٹہ جو ڈاکٹروں کے ساتھ جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس پر بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے کسی کلو کے ساتھ آ جائے. وہ انتظار میں ہے، لوگوں نے وعدے کیے ہیں لیکن وہ وعدے ابھی وفا نہیں ہوئے، تو اس لیے ہم کسی پر بلیمنگ شیمنگ نہیں کریں گے. لیکن صحت کے ساتھ آج ابھی اس جو ہے نا اس منچ پر ہم کوچ کریں گے. میں اسٹڈی کروں گا اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیلتھ از ویلتھ کیوں کہلاتا ہے، یا صحت ہزار نعمت کیوں اس کو کہتے ہیں. بل گیٹس کا ایک پارٹنر تھا، اس کی جو یہ ونک نہیں، جو شٹر ہے آنکھ کا، یہ اس کے کام نہیں کر رہے تھے. تو ایک صحافی نے اس سے پوچھا یہ کہ آپ کی زندگی میں ایک سب سے بڑی جو ہے نا خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا اگر میری یہ ونک جو کہ ونک یہ جو آپ کی ونک ہے، یہ شٹر جو اگر یہ ونک میری ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے، تو میرے پاس جتنا بھی سرمایہ ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے سرمایہ جتنا ہو، جتنے بل گیٹس کا پارٹنر ہے تو میں یہ سارا جو ہے نا اس کو دے دوں گا، اور میں ایک کیمپ میں جسے ہم تمبو کہتے ہیں اس میں جا کے رہ لوں گا، میرا یہ ایک شٹر ٹھیک کرنے. اللہ نے آپ کو، آپ کی باڈی کو اربوں خربوں کی دولت سے نوازا ہے. اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. آپ نے زیادہ کیا کرنا ہے، آپ نے دن میں اگر ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہو تو 5-6 کلومیٹر آپ نے پیدل سفر کرنا ہے، پھر آپ کو ہیمرائڈس نہیں آئے گا. آپ نے جو میں نے آپ کو کہا تھا وہی ٹوٹکے والے وہ چیزیں کھانی ہے. اس سے آپ کو جو ہے نا ایک تو آپ کی امیونٹی پاور یا آپ کی گردوں کو نقصان نہیں ہوگا. جو آپ ایلوپیتھک کی جتنی بھی آپ دوائی کھاتے ہو، اس کے ساتھ وہ ایک چیز کو اگر ریکور کرتا بھی ہے، پر پہلے تو کرتا نہیں، 10 کو اٹھاتے ہیں، آپ گردوں کے مریض لازماً ہوں گے. پھر آپ کی کریٹینین جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی. تو اس لیے ہم اس اسٹیپ کے ساتھ اگلے پروگرام کے ساتھ ہفتے یا 15 دن میں آپ کو یہ ٹپ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. میرے احمد علی خان جی، آپ سب سے زیادہ چاہتا ہوں